حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن شیمہ۔ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتائی جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت شیمہ نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کندھے پر ایک بار بہت تیز کاٹا تھا۔ اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی اور حضور کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی مزید اولادیں تھیں؟ ان تمام پرتجسس سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلے بنو حوزان اور قبیلے بنو ثقیف کے۔ لہٰذا جب ان دو قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے مکمل شکست کھا چکا ہے، تو قبیلے حوزان اور ثقیف کے سرداران حنین نامی مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہوئے اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کی۔ عرض سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ شوال آخر 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو آپ 10,000 صحابہ مکہ سے اور 2,000 نو مسلموں کو لے کر حوزان کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جنگ کے رہنما تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زیادہ سپاہی مارے گئے۔ 6,000 سے زیادہ مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لی گئی۔ بنو حوزان اور بنو ثقیف کے قبائل کے ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب صحابہ کے ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپاسالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور کے سامنے آئی تو آپ کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملے سنتے ہی حضور کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ کی سنائی ہوئی لور یا پیار و محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ دراصل مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات،
سرسب و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہلہاتی فصلیں اور حسین وادی تھی جسے طائف کہتے ہیں۔ یہاں قبیلے بنو ثقیف اور بنو حزان آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے جن کی زبان فصیح اور بلیغ تھی۔ چنانچہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھے۔ لہٰذا حضور کو بھی پیدائش کے بعد دائیں حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا جو اس علاقے کی خاتون تھی۔ حضور کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔ حضور نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعید میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے۔ یہاں حضور کی 4 بہنیں بھائی موجود تھے۔ یہ دائیں حلیمہ کے اپنے بچے تھے جن کے نام عبداللہ آنیا خزیکہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں خزیکہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں حضور کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھی اور لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل اور رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ حضور کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی، پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک کہتی میرے جیسے کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسے کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضور کو باہر لے گئی۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ دیکھتی ہے کہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیے یہ شعر پڑھ رہی ہے، یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چاچا فدا کرتی ہوں۔ اماں حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ عرض کیا اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی اور ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سالوں بعد حضور واپس مکہ چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت حلیمہ کئی بار مکہ اور پھر مدینہ آئی اور حضور سے ملاقات بھی کی، لیکن شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھ کر حضور کی محبت آمن پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے حزان کے قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی، لہٰذا حضور نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔
حضور نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو عنایت فرماتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو مدینے میں ہی روک سکتی ہے، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جب بھی میں قیدی رہا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ جو چاہے کریں۔ حضور نے فرمایا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے تو یہ لوگ اپنے قیدی کو چڑھانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگے، اتنا حصہ آپ کا بھی ہے؟ سیدہ شیمہ نے کہا، کس لیے؟ سردار اور 7 لوگوں نے کہا، جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی، اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلے؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی، ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہے اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سونٹ دی اور پکارا، دیہاتی عورت رک جاؤ، دیکھتی نہیں آگے کوچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر غزن کے تو جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تو تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہ چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئی، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چڑھوانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کیا؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دی، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے، آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، جو آپ چاہے کرے۔ صحابہ نے عرض کیا،
کہ حضور مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضرت کو باہر لے گئی۔ اما حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہے کہ شیمہ آپ کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ ترجمہ: یہ میرے وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہے، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چاچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی بہتر پرورش کر۔ اما حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ، انہیں شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہے کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دونوں رانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اما حلیمہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا۔ بولے نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہے۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے۔ حضرت شیمہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ جب حضرت کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اماں حلیمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ مکہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حارث نے جب لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ کے رضائی والد ہے۔ اس پر انہوں نے حضور کی شکایت کرتے ہوئے کہا اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خدا کو برا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے۔ اس نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ تو مکہ اور مدینے میں ایک دو بار حضرت کی خدمت میں آئی، لیکن حضرت شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو مدینے ہی میں رہے، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
جس پر انہیں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر گیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے حضرت شیمہ کو ایک معقول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی تھی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد ازاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حزان کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔